معزز قارئین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 21 فعل حال کا بیان ہے۔ فعل حال، اس سے پہلے فعل مضارع مشق کے ساتھ گزرا، اب فعل حال کا بیان کیا جاتا ہے۔ فعل حال کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل حال کسے کہتے ہیں؟ حال وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کوئی کام سمجھا جائے۔ کوئی کام سمجھا جائے یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ اب بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو بنانے کا قاعدہ بتاتے ہیں۔ مضارع سے پہلے می یا ہمی لگانے سے فعل حال بن جاتا ہے۔ تو می یا ہمی لگا دیا جائے مضارع سے پہلے، مضارع معروف سے پہلے می یا ہمی لگانے سے فعل حال بن جاتا ہے۔ جیسے می بخشد، ہمی بخشد۔ تو می بخشد میں بخشد فعل مضارع ہے، اس سے پہلے می لگا دیا می بخشد، تو اب یہ فعل حال ہو گیا۔ اسی طرح ہمی بخشد میں بخشد فعل مضارع ہے، اس سے پہلے ہمی لگا دیا تو یہ فعل حال بن گیا۔ تو بخشد کا ترجمہ تھا وہ بخشے، وہ بخشتا ہے یا وہ بخشے گا، اور می بخشد یا ہمی بخشد کا ترجمہ ہوگا وہ بخشتا ہے۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، می لگا دیں یا ہمی لگا دیں۔ می بخشد یا ہمی بخشد ترجمہ ہے وہ بخشتا ہے، وہ بخشتا ہے۔ اور ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ بخش رہا ہے، وہ بخشتا ہے یا وہ بخش رہا ہے، یہ بھی حال کا ہی ترجمہ ہے، بخش رہا ہے۔ یہ ہوا حال معروف بنانے کا طریقہ۔ اب حال مجہول بیان کرتے ہیں۔ حال مجہول کس طرح بنایا جائے گا؟ حال مجہول بنانے کے لیے شبد سے پہلے می یا ہمی لگائیں۔ شبد سے پہلے کون سے شبد سے پہلے؟ مضارع مجہول میں جو شبد آتا ہے تو شبد سے پہلے می لگا دیں تو حال مجہول بن جائے گا۔ جیسے مضارع مجہول ہے بخشیدہ شبد، تو بخشیدہ شبد میں شبد سے پہلے می لگا دیں، بخشیدہ می شبد کر دیں تو یہ حال مجہول ہو جائے گا۔ تو حال مجہول بنانے کے لیے شبد سے پہلے می یا ہمی لگائیں گے۔ جیسے گفتہ می شبد وہ کہا جاتا ہے، تو گفتہ می شبد می ہٹا دیں، گفتہ شبد ہو جائے تو یہ مضارع مجہول ہے، اس میں شبد سے پہلے می لگا دیا گفتہ می شبد، یہ فعل حال مجہول بن گیا۔ اور گفتہ ہمی شبد دونوں کا ترجمہ ہے وہ کہا جاتا ہے یا وہ کہا جا رہا ہے،
کہا جاتا ہے یا کہا جا رہا ہے۔ می یا ہمی پر نہ داخل کر دینے سے حال منفی بن جاتا ہے۔ اگر می یا ہمی پر نون لگا دیں نہ تو حال منفی بن جائے گا، حال معروف پہ نہ لگائیں گے تو حال منفی معروف ہو جائے گا، اور مجہول پر لگائیں گے تو حال منفی مجہول ہو جائے گا۔ جیسے نمی گوید، وہ نہیں کہتا ہے یا وہ نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ ہوا فعل حال معروف اور مجہول بنانے کا قاعدہ۔ اب فعل حال کی گردان، تو حال معروف کے تمام صیغے اس طرح ہیں: می گوید، یہ گفتن سے فعل حال معروف کی گردان ہے۔ گوید، گفتن کا مضارع گوید آتا ہے، اس کے شروع میں می لگا دیا تو یہ حال معروف بن گیا۔ تو می گوید وہ کہتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے، دونوں طرح کے ترجمے گردان میں جوڑ لیں۔ می گوید وہ کہتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے، اور می گویند صیغہ واحد غائب، اور می گویند وہ کہتے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں صیغہ جمع غائب۔ می گوئی تو کہتا ہے یا کہہ رہا ہے، صیغہ واحد حاضر۔ می گوید تم کہتے ہو یا تم کہہ رہے ہو، صیغہ جمع حاضر۔ می گویم میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں، صیغہ واحد متکلم۔ می گویم ہم کہتے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں، صیغہ جمع متکلم۔ مجہول کے صیغے اس طرح ہوں گے: گفتہ می شود، گفتہ می شود وہ کہا جاتا ہے یا وہ کہا جا رہا ہے، صیغہ واحد غائب۔ گفتہ می شوند وہ کہے جاتے ہیں یا وہ کہے جا رہے ہیں، صیغہ جمع غائب۔ گفتہ می شوی تو کہا جاتا ہے یا تو کہا جا رہا ہے، صیغہ واحد حاضر۔ گفتہ می شوید تم کہے جاتے ہو یا تم کہے جا رہے ہو، صیغہ جمع حاضر۔ گفتہ می شوم میں کہا جاتا ہوں یا میں کہا جا رہا ہوں، صیغہ واحد متکلم۔ گفتہ می شویم ہم کہے جاتے ہیں یا ہم کہے جا رہے ہیں، صیغہ جمع متکلم۔ یہ ہوا فعل حال کی تعریف، فعل حال معروف اور مجہول بنانے کا قاعدہ، اور فعل حال معروف اور مجہول کی گردان گفتن سے۔ اب نیچے فارسی اور اردو کی مشق دی گئی ہے، یعنی فارسی کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور اردو کی فارسی بنانی ہے۔ تو انور در رود غسل می کند، انور یہ ایک شخص کا نام ہے، در کا معنی میں ہوتا ہے، اور رود نہر۔ انور نہر میں غسل می کند غسل کر رہا ہے۔ انور نہر میں یا تالاب میں غسل کر رہا ہے۔ دختران غذا تہیہ می نمایند، دختران لڑکیاں، غذا کھانا، تہیہ تیار، می نمایند دکھا رہی ہیں یا کر رہی ہیں، لڑکیاں کھانا تیار کر رہی ہیں۔ تو بر لوح حجر چے می نویسی، تو ہوا بر لوح حجر پتھر کی تختی پر، لوح حجر
پتھر کی تختی پر، اس کو سلیٹ بولتے ہیں۔ تو سلیٹ پر چے می نویسی کیا لکھ رہا ہے؟ تو سلیٹ پر کیا لکھ رہا ہے؟ من ہما شب سرفا می کنم و سرم درد می کند حالم خوب نیست۔ من میں، ہما شب تمام رات، سرفا می کنم، سرفا من کھانسی، کھانسی کرتا ہوں، کھانسی کرتا ہوں یعنی کھانستا ہوں، میں تمام رات کھانستا ہوں، اور میرا سر درد کرتا ہے، سرم درد می کند، میرا سر درد کرتا ہے، حالم خوب نیست، میری حالت اچھی نہیں ہے، میں رات بھر کھانستا ہوں اور میرا سر درد کرتا ہے، میری حالت اچھی نہیں ہے، حالم خوب نیست، میری حالت اچھی نہیں ہے۔ طبیعت بھی کہہ سکتے ہیں، میری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ قلم زرچک بر لباس افتد می سوزد، قلم زرچک پھل جھڑی، پھل جھڑی لباس پر گرتی ہے، می سوزد جلا دیتی ہے، یہ می سوزد فعل حال ہے سوختن سے، سوختن جلنا، جلانا، روشن کرنا، تو پھل جھڑی لباس پر گرتی ہے، جلا دیتی ہے۔ بروز عید، بروز عید لباس نو پوشانیدہ می شود، بروز عید، عید کے دن، لباس نو نیا لباس، پوشانیدہ می شود پہنایا جاتا ہے، پوشیدن پہننا اور پوشانیدن پہنانا، عید کے دن نیا لباس پہنایا جاتا ہے۔ وبر مسکینہ مال صدقہ کردہ می شود، اور مسکینوں پر مال صدقہ کیا جاتا ہے، کردہ می شود کیا جاتا ہے، اور مسکینوں پر مال صدقہ کیا جاتا ہے۔ لباس چرک را برتن ندارید کہ خیل ضرر می رساند، لباس چرک میلا لباس، را کو میلے لباس کو، برتن جسم پر، برتن جسم پر، ندارید مت رکھو یعنی مت پہنو، میلا لباس، میلے لباس کو جسم پر مت رکھو یا میلا لباس مت پہنو کہ بہت نقصان پہنچاتا ہے، خیل ضرر می رساند بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس میں می رساند یہ فعل حال ہے، رسانیدن سے، رسانیدن پہنچانا اور رسیدن پہنچنا ہے۔ قمیص چرک بصابون شستہ می شود، قمیص چرک میلا کرتا، بصابون صابن سے، شستہ می شود دھویا جاتا ہے، میلا لباس صابن سے دھویا جاتا ہے۔ طفلاں در مدرسہ دست نمی زنند، طفلاں طفل کی جمع ہے، طفل کا معنی ہے بچہ، تو طفلاں بچے، در مدرسہ مدرسے میں، بچے مدرسے میں دست ہاتھ، نمی زنند نہیں مارتے ہیں، بچے مدرسے میں ہاتھ نہیں مارتے ہیں، ہاتھ مارنا یعنی تالی بجانا، بچے مدرسے میں تالی نہیں بجاتے ہیں۔ نمی زنند یہ فعل حال ہے منفی زدن سے، اور ہاں شستہ می شود یہ شستن سے فعل حال ہے۔ طیور بر شاخ ہائے درختاں نغمہ پردازی می کنند، طیور طائر کی جمع ہے اور طائر کا معنی پرندہ، پرندے، بر شاخ ہائے درختاں
پیڑوں کی شاخوں پر نغمہ پردازی، چہچہانا، می کنند کر رہے ہیں۔ پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہاہٹ کر رہے ہیں۔ پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہاہٹ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اردو میں ترجمہ دہرا لیتے ہیں، فارسی پڑھے بغیر تیزی سے۔ انور تالاب میں غسل کرتا ہے، لڑکیاں کھانا تیار کرتی ہیں، تو سلیٹ پر کیا لکھتا ہے؟ میں رات بھر کھانستا ہوں اور میرا سر درد کرتا ہے، میری حالت اچھی نہیں ہے۔ پھل جھڑی لباس پر گرتی ہے، جلا دیتی ہے۔ عید کے دن نیا لباس پہنایا جاتا ہے اور مسکینوں پر مال صدقہ کیا جاتا ہے۔ میلے لباس کو جسم پر نہ رکھو کہ بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ میلے کرتے کو صابن سے دھویا جاتا ہے۔ بچے مدرسے میں تالی نہیں بجاتے ہیں۔ پرندے پیڑوں کی شاخوں پر چہچہاہٹ کرتے ہیں۔ یہ فعل حال سے ہی متعلق اردو کی مشق ہے جس کی فارسی بنانی ہے۔ تو شاہد میرے واسطے ہولڈر خریدتا ہے۔ شاہد نام ہے، میرے من واسطے برائے من، ہولڈر قلم آہنی، خریدتا ہے یہ فعل حال ہو گیا۔ خریدنا ہے خریدن، خریدن کا مضارع خرد آتا ہے، اس خرد پر می یا ہمی لگا دیں گے تو یہ حال بن جائے گا۔ تو فارسی بنے گی شاہد برائے من قلم آہنی می خرد۔ شاہد برائے من قلم آہنی می خرد۔ کوئلہ کان سے نکلتا ہے۔ کوئلہ زغال، کان معدن۔ یہ کان ناک کان والا کان نہیں ہے، یہ کان ہے جس کو اردو میں بگاڑ کر کھان بولتے ہیں کہ ان کے یہاں کپڑے کی کھان ہے، ان کے یہاں نمک کی کھان ہے، ان کے یہاں روئی کی کھان ہے، کھان بولتے ہیں اردو میں بگاڑ کر۔ تو صحیح لفظ ہے کان۔ اس کے لیے فارسی میں معدن آتا ہے، اور ناک کان والا جو کان ہے اس کے لیے فارسی میں گوش آتا ہے۔ تو معدن، زغال از معدن نکلتا ہے، برآمدن باہر آنا، نکلنا۔ تو نکلتا ہے یہ فعل حال بنانا ہے کیونکہ فعل حال سے متعلق مشق ہے۔ تو می برآید، آمدن کا مضارع برآید، اسی پر می لگا دیں گے تو ہو جائے گا می برآید۔ تو زغال از معدن می برآید۔ اخروٹ کھائے جاتے ہیں۔ اخروٹ چہار مغز، جمع ہو جائے گی چہار مغزہا، بلکہ اس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چہار مغز یہ عدد معدود سے مل کر اخروٹ کا معنی بنایا گیا ہے، اور معدود جو ہے ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے فارسی میں، چاہے عدد جمع ہی ہو۔ تو اس لیے مغز کو واحد ہی رکھنا ہوگا۔ اسی کتاب میں پیچھے آ چکا عدد کے بیان میں
کہ معدود ہمیشہ واحد آتا ہے، عدد چاہے جمع ہو۔ تو 4 مغز خوردہ کھائے جاتے ہیں، یہ فعل حال ہو گیا، کھانا ہے خوردن، فعل حال مجہول، خوردہ می شوند، 4 مغز خوردہ می شوند۔ ہم انگور اور ناشپاتی نہیں بیچتے ہیں، ہم ماں انگور، انگور کی فارسی انگور ہی ہے، اور عربی کا عنب بھی آ جاتا ہے، عربی کا عنب، عنب بھی آ جاتا ہے فارسی میں، تو انگور بنا لیں یا عنب۔ ماں عنب، ناشپاتی کی ہے ہلو، ماں عنب و ہلو، ہلو کی حرکت میں مجھے کچھ شک ہے، ہلو ہے یا ہلو ہے، اس کو فرہنگ عامرہ سے ناظرین تحقیق کر لیں، قارئین تحقیق کر لیں۔ تو ماں عنب و ہلو نہیں بیچتے ہیں، بیچنا ہے فروختن، مضارع ہے فروشد، فروشد، حال بنے گا می فروشن، می فروشیم، ما عنب و ہلو نمی نمی فروشیم، ما عنب و ہلو نمی فروشیم۔ احمد کا لڑکا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، احمد کا لڑکا پسر احمد میڈیکل کالج دانشکدہ پزشکی، دانشکدہ پزشکی، تو در دانشکدہ پزشکی پڑھتا ہے، یہ خواندن سے فعل حال آئے گا، تو می خواند، پسر احمد در دانشکدہ پزشکی می خواند۔ تم لوگ مدرسہ عربیہ میں پڑھتے ہو، تم لوگ شما مدرسہ عربیہ میں، در مدرسہ عربیہ پڑھتے ہو، می خوانید، شما در مدرسہ عربیہ می خوانید۔ مدرسوں میں اخلاق، اخلاق سنوارے جاتے ہیں، مدرسوں میں در مدارس، اخلاق کی فارسی اخلاق ہی ہے، تو در مدارس اخلاق سنوارے جاتے ہیں، یہ آراستن سے فعل مضارع مجہول لایا جائے گا، تو آراستہ می شوند، در مدارس اخلاق آراستہ می شوند۔ اخلاق بگاڑنے والی کتابیں نہیں پڑھائی جاتیں، اخلاق بگاڑنے والی کتابیں، کتاب ہائے ماجنا، ماجنا بگاڑنے والی، تو کتاب ہائے ماجنا نہیں پڑھائی جاتی، خواندہ نمی شوند، کتاب ہائے ماجنا خواندہ نمی شوند۔ طلبہ مشقی بزم کرتے ہیں اور اچھے مقرر بنتے ہیں، طلبہ طالباں، مشقی بزم، بزم مشقی، کرتے ہیں فعل حال کردن سے آئے گا، می کنند، طالباں بزم مشقی می کنند، اور اچھے مقرر بنتے ہیں، بنتے ہیں یعنی ہوتے ہیں، اچھے مقرر ہو جاتے ہیں۔
تو اچھے مقرر، مقرر جمع مقرراں، و مقرران خوب شوند، و مقرران خوب یا مقرران خوش شوند۔ پڑھنے سے جان نہیں چراتے، جان چرانا ہے تنبلی کردن، جان چرانا، تو از خواندن تنبلی نمی کنند، از خواندن تنبلی نمی کنند۔ ایک مرتبہ فارسی دہرا لیتے ہیں۔ شاہد برائے من قلم آہنی می خرد، زغال از معدن می برآید، چہار مغز خوردہ می شوند، ما عنب و ہلو نمی فروشیم، پسر احمد در دانشکدہ پزشکی می خواند، شما در مدرسه عربیہ می خوانید، در مدارس اخلاق آراستہ می شوند، کتاب های ماجنا خواندہ نمی شوند، طالباں بزم مشقی می کنند و مقرران خوش می شوند، از خواندن تنبلی نمی کنند۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔